کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق جیسے انہوں نے تدبیر بنائی ہوئی تھی نا کہ اس طرح کریں گے، تو محبوب کے گھر کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ مصطفیٰ کریم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں مصطفیٰ کریم کے پاس صرف حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ اس وقت کون تھے؟ اپنے چچا زاد بھائی نوجوان لڑکے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کریم کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو محبوب کے پاس امانت رکھتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس وقت بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، اور مصطفیٰ کریم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر پھر مدینے آ جانا۔ کیسا خیال تھا ان کو! یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ کفار مکہ مصطفیٰ کریم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کے سارے امانتیں لوٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی کو کامل یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا، مدینے بھی پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی کے لیے پھول کی سیج بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ آرام فرماتے ہیں۔ اس میٹھی نیند پر وہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں، ترجمہ آپ کو سنا دیتی ہوں: میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے۔ ایک اور شعر وہ پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: رسول خدا کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خدائے مہربان نے ان کو کافروں کی تدبیر سے بچا لیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جانے ولایت کو، اپنے یار کو، اپنے دوست کو، اپنے چچا زاد بھائی کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی، یعنی ایک جو مٹھی تھی خاک کی وہ ہاتھ میں لی، اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیاتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو خبر ہے۔ ایک دوسرا شخص جو اسی مجمع موجود نہیں تھا، اس نے ان لوگوں کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پہ دیکھو کیا ڈال گئے۔ چنانچہ ان بدبختوں کو اپنے سروں پہ جب ہاتھ پھیرا تب پتا چلا کہ ان کے سروں پہ دھول پڑی۔ میں آپ کو جو یہ واقعہ سنا رہی ہوں، مستند واقعہ مدارج النبوہ کی بک سے میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ پھر مدارج النبوہ میں یہ بھی واقعہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اپنے گھر سے نکلے اور مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے چند دنوں کے لیے بھی ہم جب جاتے ہیں کعبۃ اللہ شریف تو جب نکلنے لگتے ہیں تو کلیجہ پھٹتے ہیں، جو ہوں ہی وہاں کے رہائشی، اللہ اکبر، اور کعبے کو دیکھ کر فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی نا، میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے ہی وہ بات ہو چکی ہوئی تھی، وہ بھی اسی جگہ آگے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں، ہی کفار ان کا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ محبوب کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، نازک سے پاؤں میرے محبوب کے، تو مصطفیٰ کریم کے یار نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ اتنی محبت تھی ان کو، اور اس طرح خاردار جھاڑیوں، نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اسی رات کہاں پہنچ کے غار ثور میں۔ یہ بھی میں آپ کو مدارج النبوہ سے سنا رہی ہوں۔